26 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट के आला सतही बेंच ने मुबारक सानी कादियानी केस का फैसला सुनाया। इस फैसले के बाद पाकिस्तान की तमाम बड़ी मजहबी जमातों और मुख्तलिफ लोगों की जानिब से इस फैसले का मुकम्मल तौर पर बाइकआउट करते हुए मुनज़्ज़म तहरीक चलाने का ऐलान किया गया। लेकिन ये मुबारक सानी कादियानी केस है क्या, कहां से इब्तदा हुई और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आखिर क्या है? बहुत सारे लोगों के मैसेजेस और पैगामात के बाद हमने सोचा कि इस पर तफसीली वीडियो बनाई जाए जिसमें आपको इब्तदा से लेकर इंतहा तक, यानी केस की शुरुआत कहां से हुई और सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आया, उसके बारे में आगाही दी जाए। नाज़रीन, ये कहानी है 7 मार्च 2019 की। जनाब नगर में कादियानी निज़ाम तालीम के ज़ेर एहतमाम कादियानी तालीमी इदारों की मुश्तरका तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें लड़कों और लड़कियों में मिर्जा महमूद की तफसीर सगीर तकसीम की गई। ये वही तफसीर सगीर थी जिसमें सहाबा, मुहद्दिसीन और 1400 सादा उम्मत मुस्लिमा के मुफस्सिरीन की तफासीर के बरखिलाफ तारीफात की गई, मनपसंद तराजिम किए गए और मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की नबूवत के लिहाज से बहुत सारी तरामीम की गई। बिलखुसूस हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की हयात और उनके मोजज़ात का बिल्कुलिया इनकार किया गया। 6 दिसंबर 2022 को तहरीफ शुदा तफसीर सगीर की तकसीम पर थाना चनाब नगर में यह तफसीर तकसीम करने वाले मुबारक सानी कादियानी पर कुरान एक्ट 2011, 295B और 295C के तहत मुकदमा दर्ज किया गया, जिसके बाद कादियानी मुबारक सानी की गिरफ्तारी अमल में आई और उसकी गिरफ्तारी पर कादियानियों ने मुनज़्ज़म जत्थों की सूरत में चनाब नगर थाने पर हमला भी किया, जिस पर अभी तक कोई कानूनी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई और इस सारी चीजों की वीडियो एविडेंस भी मौजूद है। केस सेशन कोर्ट में गया, मुलजिम पर फर्द जुर्म आयद हुई। एडिशनल सेशन जज राजा अजमल ने सितंबर 2023 में जमानत खारिज कर दी। जमानत का केस हाई कोर्ट लाहौर में गया। नवंबर 2023 में जस्टिस फारूक हैदर ने भी मुबारक सानी कादियानी की जमानत खारिज कर दी। जमानत का केस उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में गया। कादियानियों ने जमानत की दरखास्त दी तो 6 फरवरी 2024 को मुलजिम मुबारक अहमद सानी कादियानी को जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया, जिसके बाद मुल्क भर में सदाए एहतजाज बुलंद हुई और उस एहतजाज के नतीजे में हुकूमत पंजाब और बहुत सारी मजहबी जमातों ने सुप्रीम कोर्ट में उसी के फैसले के खिलाफ नजर सानी की दरखास्त दायर की, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने 26 फरवरी 2024 को मुल्क के अहम इदारों से राय तलब की, जिनमें दारुल कराची, जामिया इमदादिया, जामिया नईमिया, इस्लामी नजरियाती कौंसिल, जामिया सल्फिया, कुरान अकेडमी और जामिया मुहम्मदिया भेरा शामिल थे। 28 मार्च 2024 को नजर सानी केस की तारीख थी, जिसमें अदालत ने कहा कि जिन दीनी तालीमी इदारों से हमने राय मांगी थी उनकी आरा आ चुकी हैं, लेकिन हमने उनको अभी देखना है, इसलिए 3 हफ्तों के बाद दोबारा समाअत होगी। दोबारा 28 मई को तारीख समाअत का ऐलान कर दिया गया, लेकिन बदकिस्मती से समाअत ना हो सकी। लेकिन अगले ही रोज 29 मई को समाअत हुई। समाअत 3 रुकनी सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने की, जिसके सरबराह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब काजी फायज ईसा साहब थे और उनके साथ साथ जस्टिस इरफान सादत खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान थे। मुल्क भर की मजहबी जमातों के वकला, लीडरान और बहुत सारी तंजीमों के दीगर अफराद भी उस समाअत में मौजूद थे। विफाकुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान के सरबराह हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब ने अदालती हुक्म पर नजर सानी के केस के सिलसिले में एक जामे राय कई सफहात पर लिखी थी। मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब की इसी राय पर जामिया नईमिया कराची के मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब, जामिया सल्फिया फैसलाबाद के मौलाना यासीन साहब, जामिया इमदादिया फैसलाबाद, कुरान अकेडमी और दीगर 5 इदारों के सरबराहान ने उसी राय पर दस्तखत करते हुए एतमाद का इजहार कर दिया कि हमारी तरफ से भी यही राय है। अलबत्ता इस्लामी नजरियाती कौंसिल और दीगर कुछ इदारों ने अपनी अलहदा आरा जमा करवाई थी। अलबत्ता इन तमाम इदारों का इस बात पर कम से कम इत्तफाक था कि चीफ जस्टिस का मुबारक अहमद सानी कादियानी केस की जमानत का फैसला हरगिज दुरुस्त नहीं है, इसको दोबारा से जो है वो देखा जाना चाहिए। इसके अलावा हुकूमत ऑफ पंजाब के एडवोकेट जनरल, मुदई के वकला और दीगर 30 के लगभग इदारे और शख्सियात जो नजर सानी केस में फरीक थे, सब ने तहरीरी तौर पर इत्तफाक किया कि अदालती फैसला दुरुस्त नहीं है। जामिया भेरा के मुफ्ती मोहम्मद शेर खान ने अदालत में अपनी बात कहते हुए कहा कि अवामी मकामात पर कादियानियों को तबलीग और तरवीज की इजाजत नहीं है, ऐसा करना कानूनन जुर्म है। तो मजहब की तबलीग और तरवीज के बारे में अदालती फैसला वापस लेने पर सब मकतबा फिक्र के इदारे और उलमा मुत्तफिक है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कादियानी प्राइवेट तौर पर
اپنی چار دیواری یا عبادت گاہ یا پھر گھر میں بھی اسلامی اصطلاحات یا اسلامی اعمال نہیں کر سکتے. یہ آئین میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ جس سے یہ سمجھا جائے کہ یہ جو ہے وہ مسلمان ہے. یہ آئین کے سراسر خلاف ہے کہ وہ گھر پہ اپنے کفر کو اسلام کے نام پر پیش کریں، کیونکہ قادیانی اپنے گھر کے اندر بھی، جیسے میں نے کہا، کہ وہ شاعر اسلام کو استعمال نہیں کر سکتے، وہ پرائیویٹ جگہ پر ایسا نہیں کر سکتے. اگر آپ کو یاد ہو کہ مسجد زرار منافقین کی پرائیویٹ جگہ اور پرائیویٹ پراپرٹی تھی، علیحدہ چار دیواری تھی، وہ اپنے کفر و نفاق کو اسلام کے نام پر وہاں علیحدہ چار دیواری میں استعمال کرتے تھے. مگر قرآن مجید نے ان کی اس ساری جدوجہد کو ادھیڑ کر رکھ دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گرا دیا. اس کے علاوہ مسلمہ کذاب کا گروہ آپ کو یاد ہوگا اپنے حلقہ پرائیویٹ میں اپنے ہاں اذان، نماز، کلمہ، قرآن کا استعمال کرتا تھا، مگر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی ان سازشوں کا قلع کما کر دیا. اور اس کے علاوہ پوچھنا یہ چاہتے ہیں کہ کیا کوئی پرائیویٹ طور پر، خفیہ طور پہ اپنا رزق کمانے کے نام پر اپنے گھر کے اندر ہیروئن رکھ کر بیچ سکتا ہے؟ کیا کوئی پرائیویٹ طور پہ، خفیہ طور پہ اپنے گھر میں بدکاری کا اڈا چلا سکتا ہے؟ کیا کوئی خفیہ طور پہ اپنے گھر میں خلاف قانون اسلحہ اسٹور کر سکتا ہے؟ ان سوالوں کے جواب جو ہے وہ نہیں کے اندر ہیں. تو پھر خلاف قانون اسلامی اصطلاحات، اسلامی شاعر اپنے گھر میں قادیانی بھی استعمال نہیں کر سکتے، جیسے کہ قربانی کرنا یا پھر تفسیر صغیر وغیرہ کو تقسیم کرنا. یہ ساری باتیں جب سپریم کورٹ کے گوش گزار کی گئی تو عدالت عالیہ نے کہا کہ ہم فیصلہ محفوظ کرتے ہیں، جو اب 24 جولائی کو جو ہے وہ سنایا جائے گا. ناظرین، پھر 24 جولائی 2024 کو، یعنی آج سے 2 دن پہلے جو فیصلہ آیا، جس کو تمام مذہبی اور سیاسی جماعتوں نے، وکلاء تنظیموں نے، طلباء تنظیموں نے بالکل اور یکسر طور پہ مسترد کر دیا اور احتجاج کی کال دی ہے، وہ فیصلہ کیا ہے؟ فیصلے میں کچھ بھی نیا نہیں ہے. یہ وہی جو نظر ثانی کیس کے اندر سپریم کورٹ نے پہلے کہا تھا، اسی سے ملتی جلتی باتیں ہیں کہ جن باتوں پہ بنیادی طور پہ اعتراضات دائر کیے گئے تھے انہیں مخاطب بنانے اور ان پہ بات کرنے کے بجائے سپریم کورٹ نے ایک دفعہ پھر سے ایک مبہم فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے. مثلا فیصلے کی اگر آپ شق نمبر 6 دیکھیں کہ مبارک قادیانی پر پنجاب قرآن بورڈ کی دفعہ 7 لاگو نہیں ہوتی، بلکہ اس کا اطلاق ممنوعہ کتاب کے مصنف، ناشر، تابع یا ریکارڈ تیار کرنے والے پر لاگو ہوتا ہے. تو مبارک ثانی نے تو صرف تقسیم کی ہے، وہ نہ مصنف ہے، نہ اس نے طباعت اس کی ہے، نہ اس نے اس کو نشر کیا. تو سوال یہ ہے کہ تفسیر صغیر کتب کے جو طباعت کرنے والا ہے، جو ناشر ہے یا جو جس نے لکھی ہے، وہ تو جماعت مرزیہ ہے. تو اگر مبارک ثانی کے خلاف آپ نے کارروائی نہیں کرنی تو پھر جماعت مرزیہ کے خلاف آپ ایکشن لیں. تو بتائیں کہ اس کے خلاف کیا ایکشن لیا گیا، اس پر اس قانون کا اطلاق ہوگا یا نہیں ہوگا، اور اگر ہوگا تو کب ہوگا. اسی طرح شق نمبر 7 کے اندر کہا گیا ہے کہ 298C کا مبارک احمد قادیانی پر لاگو نہیں ہوتا، کیونکہ تفسیر صغیر مرزئی ادارہ میں تقسیم کی گئی ہے. یعنی گویا چیف جسٹس صاحب یہ لائسنس دے رہے ہیں کہ مرزئی اپنے اداروں کے اندر تحریف شدہ تراجم اور کفریہ عبارتوں والے مبنی لٹریچر کو جو ہے وہ تقسیم کر سکتے ہیں، ان پہ 295C نہیں لاگو ہوگا. حالانکہ یہ قانون بنا ہی انہی حرکتوں کی وجہ سے ہے کہ قرآن مجید کو تحریف کر کے کوئی اپنے گھر کے اندر بھی نہیں استعمال کر سکتا. قرآن مجید کے ترجمے کے اندر من پسند چیزیں شامل کر کے کوئی کہیں پہ تقسیم نہیں کر سکتا. جب قانون بنا اس لیے ہے تو پھر 295C اس پہ لاگو کیوں نہیں ہوتے؟ اسی طرح شق نمبر 41 کے اندر طاہر نقاش بنام ریاست کا فیصلے کا ذکر کیا گیا کہ مرزائیوں کا اپنی عبادت گاہ میں کلمہ طیبہ لکھنا توہین رسالت نہیں ہے، اس پر 295C لاگو نہیں ہوگا. عجیب بات ہے کہ جج صاحبان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ قادیانی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں محمد سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں لیتے بلکہ مرزا ملون کو لیتے ہیں. اور یہ چیزیں قادیانیوں نے اپنے رسالوں کے اندر الفصل میں اور دیگر قادیانیوں کی جو کتابیں ہیں مرزا غلام محمد قادیانی کی خود لکھی ہوئی، ان کے اندر واضح طور پہ اس چیزوں کو دیکھا جا سکتا ہے. اسی طرح اگلی جو شق ہے 42، اس میں کہا گیا ہے کہ عوامی سطح پر خود کو مسلمانوں کے طور پر قادیانی پیش نہیں کریں گے، تاہم اپنے گھروں میں، عبادت گاہوں میں، مخصوص اداروں کے اندر انہیں قانون کے تحت مقرر کردہ جو گھر کی خلوت کا حق ہے وہ حاصل ہوگا. یعنی قادیانی اپنی حدود میں اسلامی شاعر استعمال کر سکتے ہیں. کتنی عجیب بات ہے کہ قادیانی جب گھر کے اندر ہوں گے
تو وہ اسلامی شاعر استعمال کریں گے، یعنی وہ مسلمان ہوں گے، لیکن جب وہ باہر آ جائیں گے تو وہ غیر مسلم ہو جائیں گے اور اب انہیں اجازت نہیں ہے استعمال کرنے کی. یعنی ایک ہی آدمی گھر کے اندر مسلمان ہے، وہ کلمہ کر سکتا ہے، نماز پڑھ سکتا ہے، قربانی کر سکتا ہے، لیکن جو ہی گھر سے باہر آئے گا تو وہ غیر مسلم ہے. یہ تو آئین پاکستان کے خلاف ہے چیف جسٹس صاحب، اور عقل کے بھی خلاف ہے کہ ایک ہی شخص گھر میں مسلمان ہے اور باہر غیر مسلم ہے. یہ کون سا قاعدہ ہے، یہ کون سا قانون ہے؟ جس ذات اقدس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، تحفظ کے ناموس کی بابت یہ کیس تھا، اسی ذات اقدس کے اقوال اور اسی پر نازل ہونے والی کتاب سے غلط استدلال کر کے قادیانیوں کو نوازنے کی کوشش کی گئی ہے. اور اسی وجہ سے اس فیصلے کے فوری بعد وہی سپریم کورٹ کے باہری تحریک لبیک پاکستان نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے اس فیصلے کو جو ہے نا وہ مسترد کیا. جمعیت علماء اسلام نے مسترد کیا، عالم مجلس تحفظ ختم نبوت نے مسترد کیا، لیگل کمیشن نے مسترد کیا، مجلس احرار نے مسترد کیا، شبان ختم نبوت نے مسترد کیا. بہت سارے نام ہیں، کس چلے، سب نے مشترکہ طور پہ اجتماعی طور پہ مسترد کرتے ہوئے جمعے کے روز احتجاج کی کال دی کہ جناب ہم اس فیصلے کو کسی صورت نہیں مانتے. قادیانی گھر کے اندر ہو، دفتر کے اندر ہو، چوک میں ہو، چراہے میں ہو، وہ کافر ہے. اسے آئین کے مطابق کسی اسلامی شاعر کو استعمال کرنے کی اجازت ہرگز نہیں ہے. اور چیف جسٹس آف پاکستان کا یہ فیصلہ انتہائی مضحکہ خیز ہے، جو عقل کے بھی خلاف ہے، آئین کے بھی خلاف ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بھی خلاف ہے اور قرآن کے بھی خلاف ہے. اور جب تک اس فیصلے کو ریورس نہیں کیا جاتا تب تک دینی جماعتیں اور جتنے بھی اس سے متعلقہ لوگ ہیں وہ تحریک چلانے کے حوالے سے مکمل تیاریاں کر رہے ہیں. تو ناظرین، یہ تھی وہ پوری ہسٹری جو 2019 سے شروع ہوئی اور 24 جولائی 2024 کو آ کے اس کا ایک فیز اختتام پذیر ہوا ہے. اب نیکسٹ فیز جو کیوریوسٹی پیدا ہوئی ہے، جو ایک ہیجان برپا کیا سپریم کورٹ نے اپنے مبہم فیصلے سے، اپنے عجیب و غریب فیصلے سے، اس کا اگلا فیز شروع ہوگا دینی جماعتوں کے احتجاج سے، ان کے دھرنوں سے، اور ان کے جو ہے نا وہ حکومت سے، اور یا سپریم کورٹ کے سامنے جو بھی کچھ ہوتا ہے وہ آنے والے دنوں کے اندر آپ دیکھ لیں گے. لیکن ایک چیز تو طے ہے کہ اس مسئلے کے اندر تمام تر دینی تنظیمیں، دینی جماعتیں اور ختم نبوت کے جتنے بھی فورم ہیں وہ سب تمام اختلافات کو بلا کے ایک پیج پہ ہیں اور سب مل کے مشترکہ لائحہ عمل تیار کرنے کے بارے میں سوچ و بچار کر رہے ہیں. اس لیے آنے والے دنوں کے اندر اس فیصلے کے خلاف ملک کے اندر بہت کچھ دیکھنے سننے کو مل سکتا ہے. لیکن اگر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کوئی تھوڑی سی عقل مندی کا، دانش مندی کا مظاہرہ کریں اور خود ہی اس فیصلے کے بارے میں کچھ نہ کچھ کو فل کوٹ بنا کے یا کچھ بھی کر کے تین نکنی کی بجائے اس کے بارے میں سوچے، تاکہ ملک ایک دفعہ پھر انتشار و افتراق کی بجائے امن کی طرف جائے اور پاکستان کے 24-25 کروڑ مسلمانوں کے جذبات کو جو اس فیصلے سے ٹھیس پہنچی ہے اس کے بارے میں سپریم کورٹ کوئی مناسب اور قابل عمل حل نکالے جس سے پاکستان ان چیزوں سے محفوظ رہتے ہوئے آگے بڑھ سکے. بہت شکریہ.